اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 22ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے یہ نیکی کہ تم پھیر لو اپنا چہرہ مشرق و مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ، یوم الآخر، ملائکہ، کتاب اور انبیاء کرام پر، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور دے مال اس کی محبت پر اقرباء کو، یتیموں کو، مساکین کو، وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، مسافروں کو، سائلین کو اور گردنیں چھڑانے میں۔ یہ آیت لمبی ہے اور جاری ہے، تو پہلے اس حصے کا مطالعہ کر لیں۔ البر، برر سے بنا، راستی، بے تقصیری، بے الزامی، رائٹیسنیس، بلیم لیسنیس، اپرائٹنیس، ذوی القربہ، قرابت دار، یا آپ کہہ سکتے ہیں قریبی رشتہ دار، نیئر ریلیٹیو۔ یتامہ، یہ یتیم کی جمع ہے، تو یتیم ہوتا ہے جس کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہ ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں بے سہارا۔ آرفن بھی کہہ سکتے ہیں، ہیلپ لیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ المساکین، مسکین کی جمع ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس جو زندگی گزارنے کے وسائل ہیں وہ کم ہے، نیڈی۔ اپنا سبیل، راہ چلتے مسافر، یہ وے فیرر کو بھی کہا جاتا ہے، اور صنعت اسٹریٹ کے لیے بھی یہی لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ الرقاب، رقب سے بنا، اس کا واحد ہے رقبہ، گردنیں چھڑانا، ملکیت چھڑانا، فریئنگ نیکس۔ اب اس فرقہ واریت کا جو نتیجہ ہے وہ رسومات کے ساتھ پیش قدمی ہے، جس کی وجہ سے ہر فرقہ وحی علیہ کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ہی مذہب کو پسند کرتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد ہے، مت ہو جانا مشرکین میں سے جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، تو وہ ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے، اور ہر جو اس کے پاس ہے بہت خوش ہے۔ سب سے پہلے جو اس آیت میں بات ہوئی وہ ہے ایمان، کہ اللہ تعالیٰ پر، یوم آخر پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پہ ایمان رکھنا، یہ ہے بنیادی بات۔ اور دوسری، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنے والدین، اپنے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلین، گردن چھڑانے میں خرچ کرنا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم رکھے صلاۃ اور نظام زکوٰۃ۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وفا کریں اپنے عہد جب بھی وہ عہد کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صابرین سختی، تکلیف میں اور حالت جنگ میں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی ہیں جو صادق ہیں، یہی ہیں جو سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں جنہوں نے تقویٰ پا لیا ہے۔ موفون، جو پورا کرتے ہیں، نبھاتے ہیں، دوز ہو فلفل۔ الباساء، باس ہوتی ہے سختی، زور یا شدت، ہارڈشپ۔ الضراء، ضرر، تکلیف، کوئی بیماری یا کوئی نقصان کی حالت، سفرنگ۔ ہین الباس، زور آزمائی کے وقت، جنگ کے وقت، لڑائی کے وقت، یا جو سخت ٹائم ہے اس کا، ہارڈشپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہارڈ اور ٹیسٹنگ ٹائم۔ صادقو، سچے ہیں، دے آر ٹرو۔ المتقون، اپنا دامن سمیٹ کر چلنے والے، باریک بینی سے کام لینے والے، یا آپ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں انتہائی مطاعت روی اختیار کیے رکھتے ہیں، who remain mindful۔ تو دو چیزوں کی بات جو آیت کے پچھلے حصے میں ہوئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ پہ، یوم آخر پہ، ملائکہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ ایمان رکھنا، اور دوسرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنے والدین پہ، قریبی رشتہ داروں پہ اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا۔ اب اگلی
3 اہم باتیں جو ہیں وہ اس آیت میں ہیں۔ پہلی، صلاۃ قائم کرنا اور نظام زکوٰۃ کو قائم کرنا۔ اس سے اگلی بات، اپنے عہد نبھانا۔ اور 5واں، ہر طرح کے حالات میں صبر کا مظاہرہ کرنا۔ یہ آیت جو ہے اسے ارکان اسلام کا مفصل بیان بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد یہ باقی سارے کام جو اس آیت میں بتائے گئے ہیں، جو یہ کرے گا تو گویا اپنے دعویٰ ایمان کو سچ ثابت کرے گا، اور جب وہ اپنے دعویٰ ایمان کو سچ ثابت کرے گا تو اسے تقوی حاصل ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو لکھ دیا گیا تم پہ قصاص قتل ہوں میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، مؤنث کے بدلے مؤنث۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کے لیے جسے کچھ معافی ہوئی اس کے بھائی کی طرف سے تو اتباع کرے معروف کی اور ادا کرے اسے احسان کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، بس جو کوئی تعدی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے المناک عذاب ہے۔ کتبہ، لکھ دیا گیا، لکھا گیا، پرسکرائبڈ، ریٹن ڈاؤن، القصاص، قصاص سے بنا، برابری، یا جیسے ہوا تھا بالکل اسی جیسا، لیگل ریٹریبیوشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ریکمپینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ الحر، حرار سے بنا، آزاد، فری مین، العبد، غلام، سلیو، اوفیجا، معاف رکھا گیا، معاف کر دیا گیا، بالمعروف، ایک اچھے جانے والے طریقہ، بمطابق دستور بھی کہہ سکتے ہیں، اچھے رواج کے مطابق کہہ سکتے ہیں، ویل نون وے، تخفیف ہونا، آسانی سے دینا، لائٹنٹ یا ریڈکشن، آتادا، زیادتی کرے، حد سے تجاوز کرے، ٹرانسگریسس۔ قتل ایک انتہائی سنگین فعل ہے، اور اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، قتل عمد اور قتل غیر عمد۔ سورہ نساء آیت نمبر 92 اور 93 میں قتل غیر عمد کے بارے میں ارشاد ہے، نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو سوائے خطا کے، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطا سے تو پھر آزاد کرے ایک گردن مومن کی اور مکمل دیت ادا کرے اس کے گھر والوں کو، الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ تو اگر ہو وہ کسی اور قوم سے جو دشمن ہے تمہاری، لیکن مقتول جو ہے وہ کسی اور قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، اور وہ خود مومن تھا، تو آزاد کرنا ہے ایک گردن مومن کی۔ اور اگر ہو وہ کسی قوم سے کہ تمہارا اور ان کے درمیان اور ان کی قوم کے درمیان ایک میثاق ہے، تو مکمل فدیہ ادا کرے اس کے گھر والوں کو، اور آزاد کرے ایک گردن مومن کی۔ تو جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، توبہ کرنے کو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178، اس میں بیان کردہ چیزیں قتل عمد سے متعلق ہیں، جو قتل جانتے بوجھتے کیا گیا ہے۔ قتل ناحق حرام ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، قتل ناحق حرام ہے، اور تم مت قتل کرو کسی شخص کو جسے حرام فرمایا اللہ تعالیٰ نے مگر حق کے ساتھ۔ اور جو کوئی قتل ہوا مظلوماً، تحقیق ہم نے دی ہے اس کے ولی کو اتھارٹی، تو وہ نہ تو اسراف کرے قتل میں، بے شک وہ نصرت یافتہ ہے۔ ایک آدمی کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا حیا کرنا گویا انسانیت کا حیا کرنا ہے، جیسا کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے۔ یہی ہیں جس کی وجہ سے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پہ، جو قتل کرے کسی شخص کو بغیر اس کے کہ وہ قاتل ہو یا اس نے فساد مچایا ہو زمین میں، تو جیسے اس نے قتل کر ڈالا سب لوگوں کو۔
اور جو احیا کرے کسی ایک کا تو جیسے اس نے احیا کیا سب لوگوں کا، اور تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول بشنات کے ساتھ، پھر بھی ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں اسراف کرتے پھرتے ہیں۔ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل و فہم رکھنے والوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، حیاتن، حیات یا لائف، زندگی، یا اولی الالباب، الباب کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اس کا روٹ لیتے ہیں لبب، لام بے بے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک اس کا روٹ ہے باب، بے و باؤ، جس کا مطلب باب یا دروازہ بھی لیتے ہیں۔ لباب کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو لباب کا اپنا میننگ ہوتا ہے ذہن، تو اولو الالباب ذہن رکھنے والے یا ذہین لوگ جو جلدی سے چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ دوز آف انڈرسٹینڈنگ۔ جبکہ باب کے حوالے سے جب آپ دیکھیں گے تو اس کے حوالے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ذہن کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور انہیں حق کا ادراک ہو چکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے حصار سے باہر نکل کے سوچتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی روشنی میں قتل کی صورت میں ورثاء کو 3 طرح کے اختیارات میسر ہیں۔ سب سے پہلے قصاص، برابری کی بنیاد پہ بدلہ لینا، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں ذکر ہوا تھا۔ دوسرا ہے دیت، خون بہا، خون بہا معاف کرنے کا معاوضہ لے لینا۔ اور تیسرا احسان کر دینا، یعنی اللہ کی خاطر قاتل کو بالکل چھوڑ دیا جائے ایک بہترین طریقے سے۔ اور یہ طرز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھ دیا ہے تم پہ جب آ کھڑی ہو تم میں سے کسی کے موت، ان تارک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ چھوڑے جا رہا ہے کچھ بھلا چنگا تو وصیت کرنا ہے والدین اور اقربا کے لیے بمطابق معروف کے، حقا علی المتقین، ایک حق ہے متقین پہ۔ حاضر ہو جائے، سامنے آ کھڑی ہو، پریزنٹ اور اپروچز، تارا کا چھوڑے جا رہا ہے، از لیونگ، خیرہ کچھ مال، گڈس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الوصیہ وصیت کرنا، میکنگ ول۔ اب جان کی حفاظت کے بعد ہمارے سامنے مال کی حفاظت کا معاملہ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، اور وہ مال جو کسی کی ذاتی تحویل میں ہے اور اس کی جائز ملکیت ہے۔ اس آیت کے مطابق جو شخص کچھ مال و اسباب چھوڑ کے مرنے والا ہو تو اس کے ذمہ وصیت کرنا ہے، اور یہ کام متقین پہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے۔ وصیت کے بارے میں تفصیلات سورہ نساء کی آیت نمبر 11 دی گئی ہیں، اور آپ اپنے طور پر ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وصیت اور وراثت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سورہ نساء کی ان آیات کے مطابق وراثت کی تقسیم وصیت کو پورا کرنے، اور اگر اس بندے پہ قرض ہے تو وہ قرض ادا کرنے کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، تو جو کوئی بدل ڈالے بعد اس کے جو اس نے سنا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ صرف انہی پر جنہوں نے اسے بدل ڈالا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے۔ فمن خاف من موص جانفا او اثما، تو جو کوئی خائف و وصیت کنندہ سے طرف داری کا یا گناہ کا، فاصلح بین فلا اثم علیہ، سو وہ صلح کرا دے ان کے مابین تو نہیں کوئی گناہ اس پہ۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ سامع ہو، سنا اس نے، ہی لسنڈ۔ خافا، خوف کھایا یا خوف کیا، موسن وصیت کرنے والا، the one making will، جانفن جانبداری، انکلینیشن۔ اب موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور کسی بھی جگہ آ سکتی ہے، اس لیے وصیت کرتے وقت 2 صاحب عدل گواہوں کا ہونا لازم ہے، جیسے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، گواہ ہو تمہارے مابین جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت بوقت وصیت 2 صاحب عدل تم میں سے،
یا دو دوسرے تمہارے اغیار میں سے اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں اور آ پڑے تم پہ مصیبت موت کی تو روک لو دونوں کو بعد الصلاۃ، تو دونوں قسم کھائیں اللہ تعالیٰ کی اگر تمہیں عدم یقینی ہے کہ نہیں لیں گے ہم اس کے عوض کوئی قیمت اگرچہ ہم ہمارے قریبی رشتہ دار ہی، اور نہیں ہم چھپانے والے گواہی اللہ تعالیٰ کی، بے شک تب ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اب اگر کوئی شخص وصیت کو سن لینے کے بعد اس میں کوئی اپنی طرف سے تبدیلی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، الا یہ کہ اس کے پاس اس بات کا مکمل پروف موجود ہے کہ وصیت کرنے والے نے کسی طرفداری یا جانبداری کی ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے، تو اس صورت میں وصیت سننے والے انصاف کے مطابق معاملات کو بہتر طریقے سے طے کرنے کے مجاز۔ دین حق اللہ تعالیٰ قانون مکافات، ملائکہ، انبیاء کرام اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ اس ایمان کا عملی اظہار والدین، رشتہ داروں، بے سہارا لوگوں، غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آنے، نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کے قائم کرنے، اپنے عہد نبھانے اور ہر طرح کے حالات میں صبر کرنے سے ممکن ہے۔ قصاص کے قانون کا مقصد انسانی جان کا تحفظ ہے۔ اس قانون میں مختلف اختیارات دے کے ہمارے رب نے نرمی برتی ہے تاکہ ہماری صلاحیتیں بڑھتی رہیں۔ موت سے پہلے وصیت کرنا متقین پر فرض قرار دیا گیا ہے اور اس موقع پہ دو گواہوں کا ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو ٹھیک طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔